بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آپ کے ساتھ ناول موت کا پارٹ 11 شیئر کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں، جس سے آپ کو ناول موت کی تمام ایک ساتھ بآسانی مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ میں اپنے چینل پر ڈیلی موٹیویشنل سٹوریز اپلوڈ کرتی ہوں۔ اس نے پاپا کے سامان میں ماریا آنٹی کی تصویریں کئی بار دیکھی تھی۔ پاپا بھی اکثر ان کا ذکر کرتے تھے اور خاندان کے لوگ بڑے مزے لے لے کر طنزیہ انداز میں ان کی محبت کے قصے خوانی کرتے تھے۔ خاص طور پر شہریار اور اس کی ماما کے سامنے تو ہر دفعہ ہی وہ ماریا اور اشرف کی داستان عشق لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ شہریار کی ماما فوزیہ ایک اچھی اور سمجھدار عورت تھی۔ اس نے کبھی ان باتوں پر دھیان نہیں دیا تھا۔ لوگ اسے طرح طرح سے بھٹکانے کی کوشش کرتے تھے۔ شادی کے شروع میں لوگوں نے انہیں بہت غلط افواہیں سنائی، ہر طرح سے ان کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ ثابت قدم رہی۔ انہوں نے ہمیشہ ہر بار ایسی کسی بھی بات کو ہنس کر ٹالا اور یہی کہا کہ ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے، اچھا یا برا۔ کچھ بھی اگر کوئی اپنے ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اسے اس کا گزرا ماضی یاد دلا کر شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے اپنے شوہر سے پیار ہے، میں ہمیشہ ان کا ساتھ کھڑی رہوں گی۔ پیار کرنا گناہ نہیں ہوتا، ہر کوئی کرتا ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس سے پیار کرتے تھے یا نہیں، میں ان کی بیوی ہوں، مجھے صرف اسی بات سے واسطہ ہے۔ ایک بار اشرف اور وہ باتیں کر رہے تھے کہ ایسے ہی درمیان میں ماریا کا ذکر آ نکلا اور وہ یکدم اداس ہو گئے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ وہ اس کے ذکر پر ہمیشہ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ کیا بات ہے؟ آر یو اوکے ڈیڈ؟ شہریار نے فکر مندی سے پوچھا۔ اشرف نے ایک سر سانس بھری اور کہنے لگا، ماریا میری محبت تھی، میری سچی محبت۔ قدرت نے ہمیں نہیں ملایا، اس بات کا غم بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا تھا، بلکہ تمہاری ماما نے مجھے سنبھالا تھا۔ وہ ایک اچھی عورت تھی۔ پھر ایک دن ماریا مجھے ایک پارٹی میں مل گئی اور ہمارے رابطے بحال ہو گئے۔ شہریار، ہم دونوں اس وقت ٹوٹے ہوئے تھے، محبت میں ہارے ہوئے تھے، جدائی کا جام پیے ہم زخم خوردہ تھے، ہمیں سہارے کی ضرورت تھی اور ہم ایک دوسرے کا سہارا بنے بھی۔ اور پھر نہ جانے کب وہ کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، جو تباہی تھی، گناہ تھا، مگر ہو گیا تھا۔ مگر ہمیں اس وقت بھی بہت زیادہ فکر ہوئی تھی کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں۔ ہم اسے محبت کا حصہ سمجھتے رہے، مگر ہم بھول گئے تھے گناہوں کی سزائیں ضرور ملتی ہے، جلد یا دیر سے، مگر لازمی ملتی ہے۔ ہمیں بھی ملی۔ تمہارے نانا کو علم ہو گیا کہ میں ماریا سے مل رہا ہوں اور انہوں نے خاموشی سے مجھے بلا کر وارننگ دی کہ اگر آئندہ میں نے ماریا سے ملنے کی کوشش کی تو وہ مجھے روپے کا محتاج کر دے گا، خاندان بھر میں میری بے حیائی کے چرچے کروا دے گا اور وہ تمہاری ماں کو طلاق دلوا کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اسے طلاق ہونے کی صورت میں مجھے کنگال ہو جانا تھا، سارے ایسٹس، سارے شیئرز تمہاری ماما کے نام تھے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس دن میں ماریا کو الوداع کہنے گیا تو اس نے مجھے ایک خبر سنائی جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ ماں بننے والی تھی، میرے بچے کی ماں۔ وہ میرا ساتھ چاہتی تھی، مگر میں بزدل تھا، میں اس کا ساتھ نہیں دے پایا، اسے اپنا نہیں بنا سکا اور اسے بیچ راستے میں چھوڑ آیا۔ میں اسے کہہ کر آیا تھا کہ میرا اس بچے اور تم سے کوئی تعلق نہیں، ایسا میں نے خون کے آنسو روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ حیرت سے مرنے کے قریب تھی اور میں نے اسے مرنے دیا، اپنی بقا کے لیے۔ مجھے یہ سب کرنا تھا اور میں نے کر دیا، اسے اور اپنے بچے کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ وہ میری زندگی کا بدصورت دن تھا۔ اس دن کے بعد ہماری ایک دو بار ملاقات ہوئی، مگر ایسے جیسے ہم کبھی ملے ہی نہ ہوں۔ اس نے مجھ سے پھر کبھی کلام نہیں کیا اور نہ میں نے کبھی اس سے اس بچے کے بارے میں پوچھا جس کی وہ ماں بننے والی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا، بہت ظلم کیا۔ اشرف احساس ندامت میں گھرا ہوا تھا۔ شہریار اس کی باتوں پر دنگ رہ گیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ان کی کہانی کا انجام ہوگا۔ وہ اکثر اس بچے کے بارے میں سوچتا تھا اور شہریار کو ہمیشہ آنٹی ماریا سے ملنے کی چاہ تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسی عورت ہے جس سے میرا پاپا پیار کرتا تھا اور وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے
ان سے اس بچے کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا جو ان کی ناکام محبت کا نتیجہ تھا، مگر ہر بار اسے ناکامی کا سامنا ہوا۔ وہ زیادہ تر باہر کے ملک ہی رہا تھا۔ جب کبھی پاکستان آتا تو اسے پھر سے خاندان کے لوگ اشرف اور ماریہ کی محبت کے بارے میں بتانے لگتے اور اس کے دل میں ان سے ملنے کی خواہش پھر سے پیدا ہو جاتی، مگر خاندان کے لوگ کہتے کہ ماریہ نے شادی کے بعد خاندان والوں سے اپنا تعلق بالکل ختم کر دیا تھا۔ کوئی اس کے گھر جاتا بھی نہ تھا تو وہ اسے سرد مہری سے پیش آتی تھی۔ جانے والوں کا دل دوبارہ کبھی نہ کرتا۔ پھر اس نے صرف اپنے ماں باپ سے تعلق روا رکھا تھا، وہ بھی بس برائے نام ہی تھا۔ ان کی وفات کے بعد تو وہ بالکل ہی غائب ہو گئی تھی۔ وہ کبھی ان سے نہیں مل سکا تھا، مگر انہیں تصویروں میں اتنی بار دیکھا تھا کہ ان کا چہرہ اس کے دماغ میں نقش تھا، اور آج وہ پھر سے انہیں تصویر میں دیکھ رہا تھا۔ ایک اور کہانی بھی آج اس تصویر کے ساتھ اسے سنائی جا رہی تھی۔ کیا واقعی رحمان میرا بھائی ہے؟ کیا واقعی وہ ماریہ کا بیٹا ہے؟ کیا واقعی یہ وہی بچہ جو ان کی محبت کا نتیجہ تھا؟ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اگر اس تصویر میں ماریہ نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہ کرتا، مگر ماریہ کو دیکھ کر اسے یقین آنے لگا تھا کہ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پاپا نے مجھے شاید اسی دن کے لیے وہ سب باتیں بتائی تھی۔ وہ میرے پاپا کا خون ہے، میرا بھائی ہے۔ اس نے رحمان کے ساتھ دیکھا جو کہیں خیالوں میں گم تھا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ ماریہ آنٹی تمہاری مدر ہے؟ اس نے بہت مدھم آواز میں کہا تھا، لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ کب اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ کیا تم میری ماما کو جانتے ہو؟ رحمان نے حیرانگی سے پوچھا۔ شہریار نے جواب دینے کے بجائے لپک کر اسے گلے لگا لیا اور اس کا منہ چومنے لگا۔ رحمان میرے بھائی، میری جان، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تم سے بہت برا سلوک کیا، تمہاری تذلیل کی، تم پر تشدد کیا۔ وہ رونے لگا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قدرت ہمیں اس طرح سے جوڑ دے گی، ہمیں بھائی ہونے کی، ایک خون ہونے کی نوحیز سنائے گی۔ میں بہت ظالم ہوں، بہت برا ہوں، معاف کر دو۔ اس نے الگ ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ رحمان کی آنکھیں بھی آنسو کر رہی تھی۔ وہ پاگل ہو گیا۔ جو ہوا غلط فہمی میں ہوا، مجھے کوئی بھی شکوہ نہیں، بلکہ آج تو میرے لیے خوشی کا دن ہے، جشن کا دن ہے۔ مجھے میرے بھائی، میرے خون نے ایکسپٹ کر لیا، مجھے اپنا مان لیا، میرے سارے دکھ درد دور ہو گئے ہیں۔ شہریار، تمہارا پیار میرے لیے نعمت ہے، تمہارا احسان ہے مجھ پر کہ تم نے مجھے حقیقت مجھے تسلیم کیا۔ شہریار، تم واقعی عظیم ہو یار۔ وہ اس کے گلے لگ گیا۔ فضول باتیں مت کرو ورنہ پٹائی لگے گی۔ شہریار مسکرانے لگا۔ تمہاری پٹائی بھی مجھے خود پر احسان لگتی ہے، رحمان نے کہا، اور وہ دونوں کھل کر ہنس دیے۔ روشنی بھی آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ یہ منظر بہت ایموشنل اور بہت ہی پیارا تھا۔ یونیورسٹی کے وسیع عریض گھاس سے ڈھکے گراؤنڈ میں وہ کرسی پر بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی۔ ہاتھ میں کوئی کتاب تھی جس کا وہ مطالعہ کر رہی تھی۔ یہ لیکچر کا ٹائم تھا، مگر لڑکیاں لڑکے معمول کے مطابق لیکچر بینک کے لیے بے فکری سے گول کے گول بیٹھے ہوئے تھے۔ گل کیا لیکچر نہیں لینا آج؟ سر عمران پہنچ چکے ہوں گے۔ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے اسے کونی مار کر کہا، نو یار، میرا دل نہیں آج بورنگ بزنس لا پڑھنے کا۔ اتنے دنوں بعد دھوپ نکلی ہے، میرا دل نہیں ہے کلاس میں جانے کا۔ اس نے بیزاریت سے کتاب بند کی اور اپنی اونچی پونی ٹیل کو سامنے لا کر اس میں ہاتھ سے کنگھا کرنے لگی۔ سامنے نظر پڑی تو اس کا موڈ یکدم اور بھی بیزار ہوا۔ وکاس ہاتھ ہلاتا ہوا ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ ہائے گائز، کیا ہو رہا ہے؟ کیا آج لیکچر لینے کا ارادہ نہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نظریں گل پر جمی ہوئی تھی۔ نہیں ہے ارادہ۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ تم جو ہر روز آئے لیکچرز میں غائب رہتے ہو، ہم پوچھتے ہیں تم سے آ کر کیا؟ گل نے نخوت سے جواب دیا۔ ہائے گل، یہی تو خواہش رہی ہے کہ آج تک اس خاکسار کے کبھی بھی ہم سے پرسنل ہو، اور یہ تم ہر وقت مرچیں کیوں چبائے رہتی ہو؟ کیونکہ تم جیسے لوگ بلا وجہ کی مداخلت کر کے سارا موڈ غارت کر دیتے ہیں۔ اور آج کتاب لائے ہو میری؟ میں نے اسے آج ہر حال میں لائبریری میں ریٹرن کرنا ہے۔ کل لائبریری نے مجھے بہت سنائی ہے، اور 2 مہینے ہو گئے ہیں تمہارے پاس بک پڑی ہوئی ہے۔ مجھے آج ہی لا کر دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے بول رہی تھی۔ سوری گلزار، میں تمہیں وہ بک نہیں دے سکتا، اسے تم اب بھول جاؤ۔ اس نے سکون سے مسکراتے ہوئے ہاتھ باندھے۔ گلزار کا پارا ہائی ہونے لگا۔ واہ، کیا بدمعاشی ہے! شرافت سے بک ریٹرن کر دو ورنہ میں کمپلین کر دوں گی۔
یار اس میں تمہاری اتنی خوبصورت نشانی ہے، دل کرتا ہے کہ بس اسے سارا دن ساری رات دیکھتا رہوں۔ کیا بکواس ہے، کیسی نشانی؟ اس نے دانت کھچکھچائے۔ شاید تم وہ بک پڑھتے ہوئے اس پر سر رکھ کر سو گئی تھی، جس کے نتیجے میں اس پر تمہارے ان خوبصورت ہونٹوں کی لالی سبت ہے۔ ہائے گل، کیا بتاؤں، میں تو انہیں اتنی بار چوم چکا ہوں کہ نشان بھی مٹنے لگا ہے۔ قسم سے اس کے بدلے اگر میری وہ نہ جانے کیا کہنے والا تھا کہ گل اس پر بھوکے تیندوے کی طرح جھپٹی۔ اس نے ایک زوردار تمانچہ مار کر بھی اسے یہ نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے لمبے ناخن اس کی گردن اور منہ میں گاڑ دیے۔ ذلیل انسان، تیرا بھی منہ نوچ لوں گی۔ نیچ کمینے، تیری ہمت کیسی ہوئی ایسی گھٹیا بات کہنے کی؟ گالیاں دیتے ہوئے اس نے زوردار لات وسیع کر کے اسے گھاس پر گرا دیا۔ آس پاس کے اسٹوڈنٹ اب ادھر اکٹھے ہونے لگے تھے اور جھگڑے کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش میں سرگرداں تھے۔ 2 منٹ کے اندر وہ لوگ وہاں جمع ہونے لگے تھے، مگر وہ اپنی دوست کا ہاتھ تھام کر وہاں سے تیزی سے نکل آئی۔ اس کے قدم بوائز ہاسٹل کی طرف بہت تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ گل، تم کہاں جا رہی ہو یار؟ سانس چلتی لڑکی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ چپ کر کے چلتی رہو۔ وہ بوائز ہاسٹل کے 2nd فلور پر پہنچ چکی تھی۔ لڑکے انہیں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے جیسے وہ کوئی ایلین ہو۔ ان کے لیے وہ وہاں کی ایلین تھی، کیونکہ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ 2 لڑکیاں ایسے ہی بے تڑک بوائز ہاسٹل میں یوں گھسے چلی جا رہی ہوں۔ لڑکے رک رک کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ دوسری لڑکی خوفزدہ تھی، مگر گل کو جیسے فکر ہی نہیں تھی، وہ اڑی جا رہی تھی۔ پھر کمرہ نمبر 64 پر اسے بریک لگے اور اس نے ایک بار کی دستک دینے کے بعد اندر سے یس کہنے کا بھی ویٹ نہیں کیا اور دروازہ دھکیل کر اندر گھس آئی۔ سامنے سنگل بیڈ پر ایک لڑکا بنا شرٹ کے پینٹ پہنے اندھا لیٹا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ان کی اس مداخلت پر وہ بڑبڑا کر سیدھا ہوا اور حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ کون ہے آپ؟ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ بوائز ہاسٹل ہے کیا؟ نیو آئی ہو ادھر؟ اس لڑکے نے اپنی شرٹ پہنتے ہوئے کہا۔ اوئے بکواس مت کر، گل نے اسے ڈانٹا۔ یہ وکاس کا روم تھا جسے وہ ابھی دھنک کے آئی تھی۔ وکاس کا بیڈ کون سا ہے؟ اس نے سامنے موجود لڑکے سے چیخ کر پوچھا۔ کمال ہے، اچھی غنڈہ گردی ہے۔ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا اور مشرق کی سمت لگی ایک الماری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہے وکاس کی الماری، مگر محترمہ بتائے تو ماجرا کیا ہے؟ تم چپ رہو، کہتے ہوئے وہ الماری کی طرف بڑھی۔ یہ ایک لکڑی کی دیوار میں الماری تھی جو کمرے کی آدھی دیوار تک جا رہی تھی۔ اس نے الماری کھول کر سامنے مردانہ سوٹ اور جینز شرٹ لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے بے دردی سے سارے کپڑے نکال کر باہر گرا دیے اور الماری خالی کر دی، مگر وہاں کتاب نہ تھی۔ سامنے بک شیلف تھا، اس نے وہ بھی خالی کر دیا، مگر کتاب نہ ملی۔ پھر اسے الماری میں ایک دروازہ نظر آیا جو لاک تھا۔ اس نے کیز کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سامنے کپڑوں کے ہینگرز کے جگہ پر ایک چابیوں کا گچھا تھا۔ لاک کھول کر اس نے دراز کو کھینچا تو سامنے اس کی کتاب پڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے پنچی ہوئے لبوں پر یکدم مسکراہٹ ابھری۔ گل، کیا کر رہی ہو؟ جلدی کرو، اس کی دوست نے پیچھے سے آواز دی۔ گل کتاب دراز سے نکال کر پلٹی تو اسے دروازے میں لڑکوں کا ہجوم نظر آیا، جو کمرے میں ایسے جھانک رہے تھے جیسے کوئی شوٹنگ چل رہی ہو، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک دم آگے بڑھی تو وکاس غصے سے لال پیلا ہوا لڑکوں کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے روم میں گھسنے کی؟ وہ غصے سے چیخا۔ جیسے تمہاری ہمت ہوئی تھی میری بک کو اپنی الماری میں چھپانے کی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں ڈرپوک لڑکیوں کی طرح تمہارے سامنے گڑ گڑاؤں گی، تم سے اپنی کتاب کے لیے بھیک مانگوں گی، تمہاری منتیں کروں گی؟ جیسے تمہاری ہمت ہوئی تھی میری بک کو اپنی الماری میں چھپانے کی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں ڈرپوک لڑکیوں کی طرح تمہارے سامنے گڑ گڑاؤں گی، تم سے اپنی کتاب کے لیے بھیک مانگوں گی، تمہاری منتیں کروں گی؟ اگر تمہاری یہی سوچ تھی تو افسوس ہے، گلزار کو کمزور لڑکی نہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھے۔ آئندہ اگر کبھی کسی لڑکی کو تنگ کرنے کا خیال دل میں آئے تو پہلے چیک کر لینا کہ آیا وہ دوسری گلزار تو نہیں۔ اس کے لہجے میں تمسخر تھا۔ لڑکے دبی دبی آواز میں ہنس رہے تھے۔ آج کی بے عزتی کا بدلہ تمہیں مہنگا پڑے گا گل، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ وہ اس کی طرف دان بھینچتے ہوئے بڑھا۔ گل وہیں کھڑی رہی۔ تم سے معافی کوئی نہیں مانگ رہا، اس نے سکون سے کہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ہجوم سے کسی کی گرجتی ہوئی آواز آئی تھی اور 3 گارڈز بما سر افتخار رانا کمرے میں داخل ہوئے۔ آپ دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کس کی اجازت سے آپ یہاں داخل ہوئی؟ کیا آپ کو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ لڑکیوں کا داخلہ بوائز ہاسٹل میں ممنوع ہے؟ اس کے تیور خطرناک تھے۔ سوری سر، بٹ ان سوالوں کے جواب میں اپنے
HOD صاحب کو دے سکتی ہوں۔ اور اس نے سکون سے کہا اور باہر کی طرف لپکی۔ سر افتخار کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور گارڈ اس کے پیچھے تھے۔ میڈم آپ کو آفس چلنا ہوگا، ایک گارڈ نے کہا۔ فکر مت کرو، ہم وہیں جا رہے ہیں۔ اسے اس معاملے کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس معاملات سے نکلنا اس کے ایک فون کال کی مار تھی۔ اس کے پاپا ریاض اور کزن رحمان کا اتنا اثر رسوخ تھا کہ وہ یہاں قتل تک کے الزام سے بآسانی نکل سکتی تھی۔ وہ بے فکری سے انداز میں HOD آفس کی طرف گامزن تھی۔